السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج آپ کے سامنے سورہ حج کی تلاوت کی گئی۔ یہ سورت بھی مکی صورتوں میں شمار ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر کچھ آیات مدنی آیات بھی ہیں، تو یہ ملی جلی صورت ہے۔ ان میں سے ابتدائی آیات اور درمیان میں کی ایک دو آیات اور اس کے علاوہ سورہ کا اختتام کیسا ہوتا ہے اس کو میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج کو ایک عجیب و غریب پیرائے میں شروع کیا۔ قیامت کا منظر پیش کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پورے قرآن مجید میں اتنا ہولناک منظر شاید ہی کہیں اور جگہ پیش کیا گیا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آیت نمبر 1 میں سورہ حج، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے لوگو، تم اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ وہ دن ہوگا جب کہ تم دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلانے والے بچے سے غافل ہو جائے گی، اور ہر حاملہ اپنے حمل کو ساقط کر دے گی، اور تم لوگوں کو دیکھو گے کہ نشے میں ہی، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہیں، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ قیامت کا ایک عجیب غریب منظر پیش کیا گیا ہے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اور جب صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کانوں کو ٹکرائی، جو شخص جس کام میں تھا اپنے کام کو چھوڑ کر ہٹ گیا اور اللہ تعالیٰ کی طرف لپک کر آیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت قریب آ لگی ہے، اور یہ زمین کا یہ زلزلہ، قیامت کے دن کا زلزلہ ایک عجیب و غریب زلزلہ ہوگا۔ زمین ہلا دی جائے گی، بلکہ بعض آیات میں کہا گیا ہے وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً۔ زمین اٹھا لی جائے گی، پہاڑ الگ کر دیے جائیں گے، دونوں کو آپس میں ٹکرا دیا جائے گا۔ تو زلزلہ کیسے ہوگا؟ ایک معمولی زلزلہ اگر دنیا میں ہو جائے تو قیامت کا منظر نظر آتا ہے، ہر شخص بھاگتا نظر آتا ہے، ہر شخص اپنی جائیداد کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے پراپرٹی کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے مال و متاع کو چھوڑ دیتا ہے، اپنی جان بچانے کے چکر میں پتہ نہیں وہ کدھر بھاگ رہا ہے۔ لیکن یہاں قیامت کا زلزلہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اللہ سے ڈرو، اپنے پروردگار سے ڈرو، بے شک وہ زلزلہ بہت بڑی چیز ہوگی۔ اس زلزلے کے اندر حالت یہ ہوگی کہ دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے، کیونکہ ماں اپنے بچے کو ہر حال میں بچانے کی کوشش کرتی ہے، قریب رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر بچہ کسی تکلیف میں پڑ جائے تو فوراً اس تکلیف سے اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال کر اس بچے کو بچانے کی کوشش کرتی ہے۔
لیکن یہاں تو معاملہ یہ ہوگا کہ بچے کو تو چھوڑ کر بھاگ جائے گا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے اسی منظر کو پیش کیا اور کہا کہ وہ دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے اور اپنے بیوی سے اور اپنے قبیلے سے، سارے لوگوں سے بھاگ جائے گا. کیوں؟ وہاں پر یہ ڈر اس کو لگا رہے گا کہ کہیں اگر مجھے میری ملاقات ان سے ہو جائے تو کہیں مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگے. جبکہ ساتھ ساتھ یہ تمنا کرتا رہے گا وَيَوَدُّ الْمُجْرِمُ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ بِبَنِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا. جبکہ وہ چاہتا ہوگا اگر مجھے میرے گھر والے یا میرا بھائی، میرے بیوی، میرے قبیلے والے لوگ، بلکہ پوری زمین والے اگر مل جائے تو سب کو میں اللہ کے حوالے کر دوں گا، فدیے میں دے دوں گا، میں اپنے آپ کو بچا لوں گا. تو عجیب و غریب منظر ہوگا. تو جب دودھ پلانے والی اپنے بچے سے غافل ہو جائے گی اور جو حمل والی ہوگی اس کا حمل ساقط ہو جائے گا، تو اس زلزلے کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں. اور لوگ جب نکل پڑیں گے، یعنی اپنے اپنے قبروں سے نکل پڑیں گے تو عجیب و غریب حالت میں ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم لوگوں کو دیکھو گے کہ نشے میں ہیں، وما ہم بسکارا، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہیں، ولیکن عذاب اللہ شدید، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ وہ نشے میں نظر آئیں گے. نشے والے جیسے نظر آئیں گے حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے. کون کدھر بھاگ رہا ہے، کہاں بھاگ رہا ہے، اس کا اندازہ لگانا مشکل ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس سورت کو اس انداز سے شروع کیا، پھر آگے چل کر حج کا تذکرہ، اللہ تعالیٰ نے حج کا تذکرہ کیا ہے کیونکہ سورہ حج ہے. حج کا تذکرہ آنا بہت ضروری تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر حج کا تذکرہ کیا ہے. پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آیا، اور آپ جس طریقے سے شرک سے بیزار ہو کر توحید کی طرف، یعنی شرک سے بیزاری کا اعلان کر کے توحید کا اعلان کیا، توحید کو پھیلانے کا جو بھی طریقہ تھا اس کو اپنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ یعنی آیت نمبر 24 میں، ہر امت کے لیے ہم نے ایک منسک بنایا، مطلب یہ کہ حج کا طریقہ بنایا اور انہیں بتایا اور سکھایا تاکہ اللہ تعالیٰ کے نام کو بلند کریں اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں چوپائے عطا کیے ہیں اس کا شکر ادا کریں. پھر آگے چل کر اللہ تبارک تعالیٰ نے یعنی ان جانوروں کا تذکرہ فرمایا جن جانوروں کو حج کے اندر قربان کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد جو جانور اللہ کی راہ میں ذبح کیے جاتے ہیں ان جانوروں سے اللہ تبارک تعالیٰ کیا چاہتا ہے اس کا تذکرہ فرمایا. کہا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن ینالہ التقوی منکم. فرمایا کہ تمہارے گوشت اور خون اللہ تعالیٰ کو نہیں پہنچیں گے، لیکن تمہارا تقوی پہنچے گا. جانور ذبح کرنے چاہے وہ قربانی کا جانور ہو یا ہدی کا جانور ہو. حج میں جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو ہدی کا جانور کہا جاتا ہے، اور جو جانور قربانی میں ذبح کیا جاتا ہے اس کو اضحیہ کہا جاتا ہے، یعنی قربانی کا جانور کہا جاتا ہے. دونوں کے اندر اللہ تبارک چاہتا ہے کہ اس سے تقوی، انسان کے تقوی کو دیکھے. اور اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر اس طرح فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا
وطہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. فرمایا اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ جگہ بتائی جہاں پر گھر تھا، اللہ کا گھر تھا، جو پہلا گھر جو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے بنانے کا حکم دیا تھا، اور کہا کہ شرک نہ کریں اور اپنے گھر کو پاک کریں طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. پھر اس کے بعد دوسرا حکم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دیا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. اے ابراہیم تم اعلان کیجئے، حج کا اعلان کیجئے تاکہ لوگ چل کر چلے آئے، پیادہ چلے آئے. وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اور ہر اونٹ پر بیٹھ کر آئے، دبلے اونٹ کو ضامر کہا جاتا ہے، اور ہر گلی کوچے سے یہ لوگ نکلے. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ. حج کا مقصد تاکہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے وہاں جو منافع رکھے ہیں اس کو وہ حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کا نام بلند کریں چند دنوں کے اندر. وہ چند دن کون سے ہوں گے؟ 8ویں ذی الحجہ، 9 ذی الحجہ، 10ویں ذی الحجہ، پھر اس کے بعد 1، 2، 3، یعنی 11، 12 اور 13. ان دنوں میں حج کیا جاتا ہے اور اللہ کے نام کا تذکرہ کیا جاتا ہے اور اللہ کے نام کو بلند کیا جاتا ہے. لبیک اللہم لبیک، اور اسی طریقے سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد. یعنی جب تک شیطان یعنی جمرات کو کنکریاں نہ مارے لبیک کی آواز بلند کرتا ہے حاجی، اور جیسے ہی کنکریاں مار دیا اس کے بعد عید کا دن ہوتا ہے تو وہاں سے اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتا ہے. پھر اس کے بعد جب 8واں دن 9ویں دن عرفہ میں رہا اور 10ویں دن مزدلفہ ہوتے ہوئے مینا میں آ گیا تو مینا میں 3 دن 11، 12 اور 3 اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہوئے حاجی وہیں رہتا ہے. تو حج کا تذکرہ کرنے کے بعد آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ حج کے اندر توحید کی ایک مثال بیان فرمائی ہے. توحید اور شرک کی مذمت بیان کرنے کے لیے کہ عجیب و غریب مثال بیان فرمائی ہے. اس کو ذرا سا دیکھیں. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب مثال بیان فرمائی. کہا کہ اے لوگوں ایک مثال بیان کی ہے، اس کو غور سے سنو. بے شک وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کی پوجا کرتے ہیں، دوسروں کو پکارتے ہیں، وہ لوگ ایک مکھی تک پیدا نہیں کیے. یعنی جتنے بھی بت ہیں اور جتنے بھی انسانوں کی پوجا ہو رہی ہے یا بتوں کی پوجا ہو رہی ہے یا پتھروں کی پوجا ہو رہی ہے، ان تمام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہوں نے ایک مکھی تک پیدا نہیں کیا اور نہ پیدا کر سکیں گے. اگر وہ سب کے سب پورے جتنے بھی معبدل باطلہ ہیں سب کے سب جمع ہو جائیں پھر ان سے کہا جائے کہ تم ایک مکھی پیدا کرو تو پیدا نہیں کر پائیں گے. مکھی تو دور کی بات ہے، ان کے سامنے جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، یعنی اب تو جانتے ہیں کبھی مٹھائی، کبھی بوندی، کبھی پتہ نہیں کیا کیا چیزیں چڑھائی جاتی ہیں، اور یہ چیزیں آپ درگاہوں کے پاس بھی دیکھیں گے. اسی طریقے سے بت پرست جو جن بتوں کو پوجتے ہیں ان کے سامنے بھی دیکھیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر ان میں سے مکھی کوئی چیز اٹھا کر لے جائے، مکھی کتنا چیز لے جاتی، تھوڑی سی چیز اٹھا کر لے جاتی، تو کہا کہ اگر اس لے جائی ہوئی چیز کو تم واپس بھی نہیں کر سکیں گے. ایک بت کے سامنے کچھ مٹھائی رکھی گئی ہے، مٹھائی میں سے ایک مکھی کچھ حصہ لے کر نکل گیا، کیا وہ بت ہے اس مکھی کو پکڑ سکتا ہے؟ کیا اس مکھی سے وہ چیز جو اس سے لے جائی جا رہی کیا اس کو چھین سکتا ہے؟ تو اتنے کمزور بتوں کو، اتنے کمزور معبودوں کو تو پوج رہے ہو. کم از کم انسان اس چیز پر غور کرنا چاہیے. ضعف الطالب والمطلوب، جو طلب کرنے والا ہے جس سے طلب کیا جا رہا ہے، دونوں کے دونوں کمزور ہیں. اور حقیقت میں جس نے بھی غور کیا فوراً بت پرستی سے باہر نکل گیا. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ہم دعوت سفر میں چل رہے تھے، ایک براہمن کا بچہ تھا جو ہمارا ڈرائیور تھا.
جب اس کے سامنے یہ بات رکھی گئی، اس طرح کی مثال رکھی گئی، تو کہا کہ آج مجھے حقیقت سمجھ میں آئی۔ میں بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ وہ پتھر جس پر بیٹھ کر انسان اس کو تراشتا ہے، پھر اسی کو سامنے رکھ کر اس کی عزت کرتا ہے، اس کو پوچھتا ہے، یہ کہاں کا مذہب ہے؟ تو آج پتا چلا کہ حقیقی معبود کون ہے۔ تو اس نے فوراً اس چیز پر غور کرنے کے بعد، حقیقی معبود معلوم ہونے کے بعد، فوراً کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر مسلمان بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حقیقت میں لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں جانی۔ اگر اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ جائے تو پھر یہ تمام معبودان باطلہ کو سب کے سب چھوڑ دے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وما قدر اللہ قدر، ایک اور جگہ کہا وما قدر اللہ قدر والارض جميعا قبضته يوم القیامہ والسماوات مطویات بیمینہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ذات ہے، اس کو جیسے پہچاننا ہے، جیسے قدر کرنا ہے، جیسے اس کا اندازہ لگانا ہے، لوگوں نے لگایا ہے۔ جبکہ اس کے ایک ہاتھ میں سارے ساتوں زمین آ جائیں گے اور ایک ہاتھ میں ساتوں آسمان آ جائیں گے۔ قیامت کے دن پوچھے گا لمن الملک اليوم، کس کے لیے ہے بادشاہ؟ اس وقت فرشتے کہیں گے للہ الواحد القہار۔ تو حقیقت میں بندہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کو نہیں پہچانا۔ آپ کسی کو دعوت دینا چاہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت بیان کر دیجئے، خود بخود تو تمام معبودان باطلہ پانچ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو اس طریقے سے کرتے بتاتے ہوئے اللہ تبارک نے آخر میں حکم دیا وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ جب تمہیں پتا چل گیا کہ توحید یہ بہت بڑی عظمت عظیم چیز ہے اور توحید کا پہچان لینا بہت بڑی سعادت ہے، تب اس کے لیے اپنے آپ کو حوالے کر دو۔ جاہدوا فی اللہ حق جہادہ، جہاد میں افراغ الطاقہ۔ تو اس توحید کو ثابت کرنے میں اور شرک کو رد کرنے میں تم اپنی پوری طاقت لگا دو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں چن لیا۔ اللہ تعالیٰ چاہا تو کسی بندے میں بٹھا سکتا تھا، کسی ایسے خاندان میں پیدا کر سکتا تھا جو بت پرست ہیں یا قبر پرست ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے چن لیا تمہیں، هو اجتباکم، اور تمہارے دین کے اندر ذرا برابر حرج نہیں رکھا۔ اس دین کو اللہ تعالیٰ مشکل نہیں بنایا، اس لیے کہ جب کہیں کوئی مشکل آتی ہے تو اللہ تعالیٰ آسانی دے دیتا ہے۔ جیسے رمضان کا مہینہ ہے، بیماری آئی، کہا کہ بعد کے دنوں میں روزہ رکھ لو، اور اسی طریقے سے اگر کوئی سفر میں ہے، مشکل پڑ رہا ہے روزہ، بعد کے دنوں میں رکھ لو۔ نماز کا حکم دیا کھڑے ہو کر پڑھو، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے تو بیٹھ کر پڑھ لو۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دین کو بہت آسان بنایا اور کسی قسم کا حرج اور کسی قسم کی مشکل ان کے اوپر نہیں رکھا۔ ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین، اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اور یہ ملت حضرت ابراہیم علیہ السلام تمہارے باپ کی ملت ہے، تاکہ تم لیکون الرسول شہیدا علیکم وتکونوا شہداء علی الناس۔ یہ دین ہم نے اس لیے دیا ہے کہ تاکہ رسول تمہارے پر گواہ بنا کر اٹھایا جائے اور تمام کے تمام لوگوں پر گواہ بنا کر اٹھائے جائے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ جتنی امتیں پائی جاتی ہیں، چاہے یہودی ہو، چاہے نصرانی ہو، چاہے جین ہو، چاہے بدھسٹ ہو، چاہے جتنی بھی لوگ پائے جاتے ہیں، ان تمام پر ہماری امت کو گواہ بنا کر اٹھائے گا اللہ تبارک تعالیٰ۔ اگر وہ کہہ دیں، ہندو کہہ دے کہ ہمارے کو معلوم نہیں تھا توحید کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو پوچھے گا کیا تم نے بات کو پہنچایا نہیں؟ جب امت مسلمہ اگر انکار کرے، امت مسلمہ اگر شرک کرے، تو کل قیامت کے اللہ تبارک تعالیٰ امت مسلمہ کو پوچھنے کے بجائے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھے گا کہ کیا تم نے بات کو بتایا نہیں؟ تو اللہ کے رسول تو بتا دیں گے، میں نے تو بات بتا دی اور تیری گواہی بھی لے لی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بتانے کے بعد گواہی لے لی۔ الا هل بلغت، الا هل بلغت، اللہ تعالیٰ نے کہا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو قرآن میں ذکر کیا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر اس کی وضاحت فرمائی، کہا الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا نہیں دیا؟ تو اس وقت تمام نے گواہی دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم نے پہنچا دیا، تم نے امانت پوری کر دی، جیسی نصیحت کرنی ہے ویسی نصیحت کر دی۔ تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم فشہد، اے اللہ تو گواہ، اس گواہی۔ تو آج ہم پر بھی ضروری ہے کہ جب ہم غیروں کو دعوت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے گواہی، اللہ تعالیٰ کے سامنے ان سے گواہی لے لیں اور کہیں کہ ہم نے بات کو پہنچا دیا، ہم نے بات کو پہنچا دیا۔ یہ امت مسلمہ کا
نصب العین ہے اور ان پر عائد کردہ فریضہ ہے، یہ ٹل نہیں سکتا. یہ تو دعوت کا کام پوری امت کو کرنا ہی ہے. کل باستطاعتہ، ہر شخص نے اپنی استطاعت کے مطابق، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چن لیا ہے اور ہمارا نام مسلمان رکھا ہے، اور کل قیامت کے اٹھا کر اللہ تعالیٰ پوچھے گا. اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے فاقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے، اور اللہ تعالیٰ کو مضبوط پکڑ لے. وہ مولاکم، وہ تمہارا آقا ہے. فنعم المولا ونعم النصیر، کیا بہترین آقا ہے اور بہترین مددگار ہے. اللہ تعالیٰ کے ہم بن جائیں اور اللہ تعالیٰ کے دین کی دعوت کا کام ہم شروع کریں تو اللہ تعالیٰ ہمارا بن جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے گا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.